الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمن الرسول إيمان لا يا رسول بما انزل الیہ من ربہ اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے پروردگار کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان لائے ایمان والے کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان میں وقالوا سمعنا وأطعنا اور کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں وإلیک المصیر اور انجام کار آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں
گزشتہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں عرض کر دیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ارکان کا ذکر فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے اوپر ایمان لائے جو اللہ نے رسول کی طرف اتاری، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کس چیز کے اوپر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ، یہ سارے کے سارے ایمان والے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لائے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال، ایسی ذات کہ جو واجب الوجود ہے اور جس کے اندر ساری کمال والی صفات پائی جاتی ہیں، اور مبرأ من النقص والزوال، ایسی ذات کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، جس کے اوپر فنا نہیں۔ تو سب سے پہلا جو عقیدہ ہے ایمان باللہ کے اندر، وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہیں، اور صرف اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا بلکہ اس کو واجب الوجود سمجھنا۔ ایسی ذات کہ جس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو اپنے وجود کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین اور آسمان کے اندر، یہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے وجود کے اندر محتاج ہیں اللہ کی، کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو وجود عطا فرمایا۔ اللہ کے سوائے اس کائنات کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو اللہ نے آدم سے ان تمام مخلوقات کو وجود عطا فرمایا، نیک سے ہست کیا اور ان چیزوں کو وجود کے اندر لائے۔ تو یہ پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ کے وجود کو ماننا، کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اللہ کے سوا وہ سب کا سب اللہ کا تخلیق کردہ ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ اللہ خالق حقیقی ہیں ہر ایک چیز کے، اور اللہ مالک حقیقی ہیں ہر ایک چیز کے۔ وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی پروردگار ہیں۔ اسی نے ہر ایک چیز کو وجود دیا، اور اس کائنات کے اندر اس وقت کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی حرکت کے اندر نہ ہو۔ ہر چیز جو حرکت کر رہی ہے، اس کی حرکت کے پیچھے محرک ہے، اس کو حرکت دینے والا ہے، اور وہ حرکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ جس نے ہر ایک چیز کو حرکت کے اندر رکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھلائیں اور اپنی قادر ہونے کا اپنا مرتبہ جو ہے وہ بتلائیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے ہاتھ کے اندر جو ہے کھلونا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ کائنات وجود کے اندر آئی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری روئے زمین کے اندر جو انسان بسنے والے ہیں، ان تمام انسانوں میں چاہے ان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، کسی بھی ملک اور کسی بھی زمین کے خطے کے ساتھ تعلق ہو، ایسے لوگ ہمیشہ رہیں کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں،
اللہ کو موجود مانتے ہیں کہ ایسی ہستی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مادہ پرست ہیں، دہریہ قسم کے، وہ اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں وہ صرف ایک ذہنی ان کی اختراع ہے، اور انہوں نے اللہ کا وجود جو ہے بس محض اپنے ذہن کے اندر سے گڑھ لیا ہے کہ اپنے تمام اقوال، اپنے تمام اعمال اور اپنے تمام افعال کے اندر انہوں نے ایک ایسی ہستی کو کہ جو نظر نہیں آتی اس کے سپرد سب کچھ کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے۔ ما فوق الفطرت جو چیز ہے، جو ہستی ہے، اس کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ صرف مادہ کی اور حرکت کی وجہ سے بنی ہے، کہ ہر چیز کا مادہ موجود تھا، مادے کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اور اس حرکت سے چیزیں جو ہیں وہ جڑتی چلی گئیں، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، چاند سورج ستارے بن گئے، درخت بن گئے، نباتات بن گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں محض مادہ اور حرکت کی جو ہے بنیاد پر ہیں، ورنہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کا صانع کوئی نہیں۔ اس کے جواب میں جو خدا پرست ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی آدمی ایک کتاب دیکھتا ہے، اس کے سامنے ایک کتاب ہے، بہترین قسم کی کتاب، بہترین قسم کی اس کی رائٹنگ ہے، اور جو کاتب ہے اس نے انتہائی عمدہ طریقے سے اس کی کتابت کی ہوئی ہے، تو کیا اس کتاب کو دیکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کے اندر مختلف قسم کی علوم موجود ہیں، یہ بغیر کسی لکھنے والے کے، بغیر کسی کاتب کے خود بخود وجود کے اندر آ گئی، کہ محض سیاہی سے اور روشنائی کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اور اس سے جو ہے یہ حروف جو ہے یہ بنتے چلے گئے۔ یا ایک محل ہے، بادشاہ کا محل ہے، اور عظیم محل بنا ہوا ہے، اس کے اندر مختلف جو ہیں کمرے ہیں، اور اس کے اندر نقش و نگار ہے، مختلف منظروں کے اوپر وہ محل جو ہے محیط ہے، اس کے اندر حوض ہیں، اس کے اندر فوارے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے فرنیچر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کیا کوئی عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس محل کو تعمیر کرنے والا کوئی نہیں، اس کی تعمیر کے اندر کسی انجینئر کا، کسی معمار کا، کسی بنانے والے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، صرف حرکت پیدا ہوئی، مادہ جو ہے وہ جمع ہوتا گیا، پانی اور مٹی ملے آپس میں، اور اس سے جو ہے اتنا عظیم الشان محل تیار ہو گیا، اور اسی سے جو ہے یہ فرنیچر اور یہ ساری چیزیں تیار ہو گئی۔ کوئی عقل مند انسان جو ہے کسی سے اگر یہ بات سنے تو وہ قیقہ لگانے کے اوپر مجبور ہوگا، اور اس کو احمق اور بیوقوف سمجھے۔ تو کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا محل، اتنا بڑا مکان کہ جس کا چھت جو ہے وہ آسمان ہے، اور جس کا فرش زمین ہے، اور جس کے اندر چاند سورج ستاروں کے قمقمے لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے ہر ایک چیز رکھ دی ہے، اس کے اندر پہاڑ ہیں، اس کے اندر جو ہے سمندر ہیں، یہ سب کا سب نظام جو ہے یہ بغیر کسی صانع کے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، بغیر کسی خالق کے خود بخود بن گئی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، کل آمن باللہ، کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے یہ اللہ کا وجود کردہ ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے، اللہ کا تخلیق کردہ ہے، اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے۔ ایک ہستی ہے کہ جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم صانع کو کس طرح سے پہچانتے ہو، اور صانع کی دلیل یعنی خالق کی، بنانے والے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس صانع، خالق، مالک کی دلیل یہ ہے
کہ ایک انسان کا چھوٹا سا یہ چہرہ ہے، اور چھوٹے سے اس چہرے کے اندر میں جب دیکھتا ہوں تو اس کے اندر 2 آنکھیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر ناک بھی موجود ہے، اس کے اندر کان بھی موجود ہیں، اس کے اندر رخسار بھی موجود ہے، اس کے اندر 2 ہونٹ بھی موجود ہیں، اس کے اندر زبان موجود ہے، چھوٹا سا چہرہ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اربوں خربوں انسان ہیں اور کسی انسان کی شکل جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، وہی چیزیں چہرے کے اندر، لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی شکل، ایک انسان کی صورت جو ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتی اور وہ دوسرے سے جدا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے اس کو بنانے والا. جو صورتوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا مختلف ہونا، شکل و صورت کا مختلف ہونا، چال ڈھال کا مختلف ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی ہستی، ایسی ذات ہے کہ جس یہ سارا نظام چلا رہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کس طرح سے اس جہان کے خالق کو پہچانا؟ فرمایا کہ میں نے شہتوت کے پتے سے پہچانا کہ ایک ہی شہتوت کا پتا ہے، اسے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، اور اسی پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد نکلتا ہے، اسی پتے کو بکری کھاتی ہے تو مینگیاں بن کر کے نکلتا ہے، اور اسی پتے کو تاتاری ہرن کھاتا ہے تو مشک بن کر کے نکلتا ہے. پتا ایک ہے اور اس کے اندر سے یہ مختلف خاصیتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے اس کے اندر یہ مختلف خاصیتیں رکھ دی کہ جب ایک چیز کھاتی ہے تو اس کی خاصیت الگ سے ظاہر ہوتی ہے، اور جب دوسری چیز اسی پتے کو کھاتی ہے تو اس کی خاصیت دوسرے انداز سے ظاہر ہوتی ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز، پہلا عقیدہ اللہ کے وجود کو ماننا کہ کوئی ہستی ایسی ہے جو واجب الوجود ہے، جو اس ساری کائنات کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہی ہے اور اس ساری کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والی ہستی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات کو حی سمجھنا، اس کی حیات کا، اس کے زندہ ہونے کا یقین رکھنا کہ اللہ وہ ذات ہے جو حی ہے، جو زندہ ہے، اور جو سمیع اور بصیر ذات ہے، جو علیم ذات ہے، جو قدرت والی ذات ہے. ایسی ذات ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. فرمایا کہ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، لا يعلمها إلا هو، اس کے سوا کوئی بھی غیب کی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا سوائے اس کے. وہ جانتا ہے کہ آسمانوں کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، کائنات کے اندر کسی بھی مقام پر کوئی پتا نہیں گرتا کسی درخت سے مگر اس کے علم کے اندر. وہ جانتا ہے کہ زمین کی تہ کے اندر جو دانہ پڑا ہوا ہے اس دانے کو وہ دیکھ رہا ہے، اس دانے کے بارے میں اسے علم ہے، وہ اس کو جانتا ہے. نہ خشکی کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، نہ تری کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے علم سے باہر ہو. آسمانوں کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے. حتیٰ کہ 7ویں زمین کے نیچے جو ایک چیونٹی چلتی ہے تو وہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کی آواز کو سنتا ہے، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اور کسی کی آواز کو سننے کے اندر کسی دوسرے کی آواز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، ہر ایک کی آواز کو الگ الگ سے مستقل طریقے سے سنتا ہے. تو اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہی مالک الملک ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے،
جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری خیر اسی کے قبضے قدرت کے اندر ہے، ہر چیز کے اوپر اسی کو قدرت حاصل ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، حی ہے، قیوم ہے، اول ہے، آخر ہے۔ جب اس کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ موجود تھا، اور جب کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، اللہ کی ذات موجود رہے گی، سمیع اور بصیر ہے اور قدرت والی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔